السلام علیکم۔ طویل عرصے سے زیر بحث آنے والا ایک موضوع ہے عورت، خواتین۔ یوں تو اس ہستی کو ہم نے دیکھا ہے اپنی والدہ، بہن، بیٹی اور کئی رشتوں میں جن سے ہم بخوبی واقف ہیں الحمدللہ۔ آج ہم ذرا سی روشنی ڈالیں گے اس کے لفظ اور اس کے اسلامی تشریح کے بارے میں، کیونکہ غالباً ہم سب ہی ان کے حقوق پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ مزید یاد دہانی کے لیے پھر کسی ویڈیو میں ان کے حقوق پر نظر ثانی کی جائے گی انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے عموماً مستورات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مستورات سطر سے مشتق ہے۔ سطر کے معنی چھپانا ہیں، لہٰذا مستورات کے معنی ہوئے وہ ہستیاں جو چھپائی گئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، رواہ ترمذی سند صحیح۔ عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ترجمہ: اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنے محاسن اور بناؤ و سنگار کو ظاہر کرتی تھیں، تم اس طرح اپنے محاسن اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ گھروں میں قرار پکڑنے کا حکم بھی عورت چھپانے کی چیز ہے کہ تقاضے کو پورا کرتا ہے، اور اگر عورت کو ضرورتاً گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو حکم ہے کہ اپنی زینت کی چیزوں کو چھپا کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 31 میں، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہ ہیں گھر کے باہر پردہ کے اسلامی احکام۔ موجودہ دور میں عورتوں کے حقوق کو لے کر اسلام اور اس کے ماننے والوں کو سخت نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے مردوں کی کمظرفی، کمزوری اور بے عملی کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، مگر ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہمارا میڈیا بھی اس کا اتنا ہی ذمہ دار ہے، جو کہ رائے کا پہاڑ بنانے کا ماہر ہے۔ یہاں یہ بات قصداً بھلائی جانے لگی ہے کہ عورت کو اس کا مقام دیا ہی اسلام نے ہے۔ اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا اس سے ہم ناآشنا نہیں۔ چنانچہ اب ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے، مگر ہم صرف کہہ سکتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوا چلا ہے کہ طبقہ علماء کے ہاتھ سے بھی یہ معاملات نکلتے جا رہے ہیں، کیونکہ اطاعت کا معاملہ اب نافرمانی تک آ چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہوتی، اب تو عورتوں کو مردوں کی برابری کرنی ہے۔ جو فضیلت مرد کو اس کے رب نے عطا کی ہے، وہ اس کو یکسر فراموش کر کے یہ دکھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتیں وہ سب کر سکتی ہیں جو کہ ایک مرد کرتا ہے، چنانچہ ان کے حقوق برابر کے ہیں، اور دوسری جانب مردوں کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ کامیاب ہو رہی ہے۔ میرے ان لوگوں سے کچھ سوال ہیں جو عورتوں کو مردوں کے برابر کرنا چاہتے ہیں۔ نوکریوں وزارتوں میں اب عورتوں کی فراوانی اس قدر ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بات ذہن نشین کرائی جانے لگی ہے کہ عورتوں کی موجودگی، ان کے بناؤ سنگھار اگر مارکیٹنگ میں ان کو استعمال کیا جائے تو رزق کی فراوانی ہوگی، یعنی کاروبار بڑھے گا۔ یہ بات درست صرف اسی صورت میں ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے جب مرد غیرت کا دامن چھوڑ دیں، کیونکہ بے عملی کا یہ رواج اب بڑھ ہی رہا ہے۔ بہرحال عورتوں کو اگر مرد کی برابری کرنی ہی ہے تو ذرا مشقت کے کام میں آگے آئیں، تاکہ مرد ذات کو وہاں تھوڑا آرام ملے۔ کیوں وہ پہاڑی پتھر نہیں توڑتی؟ کیوں وہ ایک روڈ کی کھدائی ہاتھوں سے نہیں کرتی؟ ان کو سربراہی دے کر مردوں کے سر پر بٹھانے کا دشمنان اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس امت کو برباد کیا جائے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ہماری چیزوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عورت کو فتنہ کہا گیا ہے، اور اس فتنے کو آزاد کر دیا جائے تو جاہلیت ثانی کا دور دورہ ہوگا۔ دراصل ہم پہلے سادہ لوگ تھے، ہر چیز کو سیدھا سمجھ کر عمل کر لیا کرتے تھے، پھر ہم سیانے ہو گئے، کیوں اور کیسے کے سوال کرنے لگے، اور اب ہم ہٹ ڈرم ہو گئے ہیں۔ ہمیں عمل جاہلیت کے کرنے ہیں، مگر جاہلیت کے سے نتائج نہیں چاہیے۔
جیسے کہ عورت کو زندہ درگور کر دینا، بیوہ کو منحوس سمجھنا۔ تو ہوا کیا؟ ہمیں اس سے کچھ مختلف نتائج چاہیے تھے۔ ہم نے جاہلیت کے اصولوں کو ترمیم کے ساتھ عمل کیا تو نتائج بھی بدلے۔ عورت آزاد ہوئی تو عورت کے ساتھ زیادتی کے معاملات بڑھے۔ بہرحال دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7099، جنگ حمل کے زمانے میں مجھے ایک کلمے نے فائدہ پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بران نامی کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ تو اب گھر کی سربراہی دیں، ملک کی یا کسی بھی چیز کی، نتائج کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ فطرت نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اور مرد کے جانے کے بعد عورت کو گھر کا نگران۔ یاد رہے، جانے کے بعد۔ یہاں اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ مرد اپنی ایک درجہ فضیلت کا غلط فائدہ اٹھائے اور عورت کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دے، ہرگز نہیں۔ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ دوسری طرف ایک اور بات جسے فراموش کیا جاتا ہے، ہم نے میڈیا پر صرف عورتوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات دیکھے جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں، ہمیں تصویر کا کبھی دوسرا رخ دکھایا نہیں جاتا۔ یہاں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں کہیں زیادتی ہے تو کہیں عورت کا بہت احترام بھی۔ یہاں بوڑھی ایک ماں کا سہارا بنتا ہے ایک مرد، یہاں اپنی بیوی پر جان نچھاور بھی کرتا ہے ایک مرد، یہاں اپنی بہن کی حفاظت، اس کے مستقبل کے لیے قربانیاں دیتا نظر آتا ہے ایک مرد۔ ان سب سے ہٹ کر ایک معمولی مثال لے لیجئے، ایک پیٹرول پمپ پر لیڈیز کے ساتھ جائیں تو اسے پہلے مل جاتا ہے، اور باقی مرد جو کہ ذرا سی بات پر لڑنے کو تیار ہوتے ہیں احتراماً کچھ نہیں کہتے۔ ایسی اور بے شمار واقعات ہیں۔ انسانیت ابھی زندہ ہے، تھوڑی ہی صحیح۔ خیبر پختونخوا کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میری آپ بیتی ہے۔ ہم خیبر پختونخوا میں بلکانیہ میں تھے۔ ہم صبح اٹھ کے وہاں کی سیر و سیاحت کے لیے گئے تو ہم دو کزن آگے چل رہے تھے اور پیچھے ہمارے خالو آ رہے تھے جو بتاتے خود پٹھان ہیں۔ وہاں ہم دونوں باتوں میں مشغول چلے جا رہے تھے۔ ہم دونوں کی صرف ایک جھلک پڑی کہ راستے کے کنارے پر دو خواتین بیٹھی تھیں اور ہم وہاں سے چل دیے۔ پیچھے سے ہمارے خالو ہمیں پکارتے ہوئے آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ہم اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اور ہم نے پوچھا ان سے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان عورتوں نے تمہیں دور سے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور تم گزر گئے، اس لیے وہ راستے کے اس کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ہم دونوں قدر افسوس کرنے لگے اس بات کے اوپر۔ تو ہمارے خالوں نے سکھایا کہ جب بھی خواتین کو یہاں سامنے سے آتا ہوا دیکھو تو راستہ بدل لیا کرو۔ یہ سن کر میرے کزن نے ایک بات کہی جو کہ سمجھنے والی ہے۔ اس نے کہا، یار ہم کس ماحول میں رہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس غیر محرم سے ٹکرا رہے ہیں۔ نامحرم ہمارے ہاں کس طرح خلط ملط رہتے ہیں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں۔ یہ ہم کس ماحول میں رہتے ہیں، اور یہاں کا ماحول کہ ایک عورت کو دیکھ کے مرد راستہ بدل لے، مرد کو دیکھ کے عورت راستہ بدل لیں، یہ راستے کم سے کم تو سم بدل لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں اور ہم کس راستے پر ہیں۔ کیا ہماری خواتین ان احکام کی پابند ہے؟ کیا ان کے لباس اور ان کی زینت کی چیزیں غیر محرموں کے سامنے ظاہر تو نہیں ہوتی؟ کیا ان کا سینہ اور پشت دکھائی تو نہیں دیتی؟ کیا ان کے کپڑے اتنے چست یا مہین تو نہیں ہوتے کہ وہ اعضائے جسم اور ان کے نشیب و فراز کی غمازی کریں؟ کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا خواتین کے طرز عمل سے قرآن مجید اور حدیث نبوی کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ کیا مرد اس خلاف ورزی اور میں ان کے شریک نہیں ہیں؟ کیا مردوں کی حوصلہ افزائی اور چشم پوشی ان کی بے پردگی کا سبب نہیں ہے؟ کیا بے پردگی اور عریانیت جاہلیت ثانیہ نہیں ہے؟ کیا اس قسم کا مظاہرہ کو قرآن مجید نے جاہلیت اولیٰ کا نام نہیں دیا؟ غالباً ہم جاہلیت اولیٰ سے تو متنفر ہوں گے لیکن جاہلیت ثانیہ سے متنفر نہیں۔ آخر کیوں؟ کیا خواتین کی بے راہ روی ہم سکون سے برداشت نہیں کر رہے؟ کیا کبھی ہماری جبین پر شکن آتا ہے؟ نہیں آتا تو کیوں؟ کیا ایمان کا دامن ہم نے نہیں چھوڑ دیا؟ کیا اسلام سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا؟ جن عورتوں کی کبھی گھر کے باہر کسی نے انگلی تک نہ دیکھی تھی،
آج وہ سرے بازار نیم اریاں چلی جا رہی ہیں۔ اب مستورات کا پاکیزہ لقب ان کے لیے صحیح نہیں۔ اے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، ہوش میں آئیے۔ کسی قوم کی تہذیب کا آخری قلعہ اس قوم کی خواتین ہوا کرتی ہیں۔ ہم نے اسلامی تہذیب کا یہ آخری قلعہ بھی مسمار کر دیا۔ بتائیے اب اسلام اور اسلامی تہذیب کہاں رہے گی؟ آئندہ آنے والی نسلیں کہاں سے اسلامی آداب سیکھیں گی؟ کن کی گودوں میں اب مسلم بچے پرورش پائیں گے؟ کیا اب بھی ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں مسلم ہوں گی؟ اگر یہی صورتحال رہی تو کیا ہم میدان محشر میں سرخرو ہو سکیں گے؟ آخر ہم نے سوچا کیا ہے؟ افسوس، جن لوگوں سے چمن اسلام کی آبیداری کی امید تھی وہی اس چمن کو اجاڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی اور اسلامی قوانین اسی طرح پامال ہوتے رہیں تو بربادی لازمی ہے۔ اٹھیے اور فوری طور پر اپنی خواتین کی اصلاح کیجیے اور انہیں اسلام حدود کا پابند بنائیے۔ بہرحال اب بات کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نوٹ: اس پوری ویڈیو کے اندر آپ کو بہت سی احادیث اور بہت سی اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں، تو لہٰذا آپ پہ ایک حدیث کی بات اور لازم آتی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی ہو تو پہنچا دو۔ میں نے اپنا کام پورا کیا، آپ تک پہنچایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے آگے پہنچائیں۔ اور اگر کسی بات میں، کسی حدیث میں یا کسی قرآنی حوالے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری اصلاح فرمائیں، یا کسی بھی بات سے آپ کو اختلاف ہے، آپ میری اصلاح چاہتے ہیں تو آپ بالکل ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔